یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ غیر مقلد وہابی مرزا جو وقتاً فوقتاً اہل سنت کی عوام میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اہل سنت کی نوجوانوں سے وسوسے ڈال کے اس اہل سنت سے نکالے جائیں، اتنا ہی اس کے فلمی کتابی فرقے کو فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ ان حق جماعت سے لوگوں کو کاٹ کے اپنا جو نیا فرقہ فلمی کتابی ہے اس کو بنا کر اس کو بڑھانے کی کوشش میں، اسی لیے یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے درمیان میں اس قسم کے وسوسے چھوڑتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے جو بالکل بھی علمی اعتبار سے جاہلانہ اور بچکانہ قسم کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ مرزا کا یہ سٹیٹمنٹ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ لقب ہے امام احمد رضا کا کہ اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ نبیوں کی توہین لازم آتی ہے کہ نبی کو یا صحابہ کو تو آپ کبھی اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، حضرت عمر کو تو آپ صرف حضرت کہتے اور یہ احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور مرزا پلمبر کا یہ جھوٹ کہ اہل سنت والے یہ کہتے ہیں کہ پلینٹ ارتھ پر اعلیٰ حضرت لقب بڑا ہے، لہٰذا اس لقب کا مطلب یہ ہے کہ وہ احمد رضا کو بھی سب سے زیادہ بڑا مانتے ہیں، یہ بالکل کھلا جھوٹ ہے۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت لقب جو ہے وہ افضل ہے، بڑا ہے، لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کا کوئی بھی فرد امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی صحابی سے افضل بتاتا ہو یا حضرت عمر یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتاتا ہو۔ یہ مرزا کا ایک کھلا جھوٹ اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا وسوسہ ہے۔ حالانکہ اس کا جواب علماء اہل سنت نے بارہا دے دیا کہ جب کسی شخصیت کا لقب اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے تو اس کا اصول یہ نہیں ہوتا کہ اس میں نبی کی توہین یا نبی کو اس میں کمپیئر کیا جائے، بلکہ کسی بھی پرسنالٹی کے جب لقب کو دیکھا جائے گا تو اس سے کبھی بھی صحابہ کو کمپیئر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کبھی کسی انبیاء کو اس سے جو ہے وہ کمپیئر کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی پرسنالٹی کے لقب سے کسی صحابہ کو اور انبیاء کو کمپیئر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا علمی لیول حقیقت میں فلمیں دیکھ کر اس نے بنایا ہے، یا فلمیں یا اسٹوری دیکھ کر وہ بندہ جو ہے لوگوں کے اندر دلیلیں یا بیان کرتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ لقب ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے علماء میں، اپنے زمانے کے مشائخ میں، لوگوں میں، ولیوں میں مجدد تھے، تو اس اعتبار سے علمی اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ تھے، تو اسی لیے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا لقب دیا گیا۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ کی افضلیت کو صحابہ سے بڑھا دیا گیا معاذ اللہ، بلکہ اہل سنت کے عوام سرکار اعلیٰ حضرت کو خواجہ غریب نواز سے بھی افضل نہیں بتاتے، غوث اعظم سے بھی افضل نہیں بتاتے۔ تو یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ صحابہ اکرام سے خود کو افضل بتائیں گے۔ اب یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کر دیا جائے کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے وقت کے ہم پلہ لوگوں میں اور ہم پلہ علماء کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ممتاز اور علمی شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات اور کرامت سے جو ہے وہ نوازا سا، اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ آپ بدعت کو مٹانے والے تھے، سنت کو زندہ کرنے والے تھے، اور وہ مسلک اہل سنت جو بزرگان دین سے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے آخری وقت میں جب یہ 14ویں صدی کے اندر خرافاتیں آئیں کہ گستاخ رسول کی کتابیں لکھی گئیں اور اس کے اندر نبی پاک کی گستاخی کی گئی، تو اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے اس زمانے کے علماء نے اس مقابلے کا علمی کام نہیں کیا۔ اس اعتبار سے آپ کو اس زمانے کے لوگوں میں افضل کہا جاتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو یہ اصول بالکل جاہلانہ ہے کہ کسی کو اعلیٰ حضرت کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ نبی حضرت ہو گئے اور آپ کے حضرت اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ اور یہ اعتراض اس اہل سنت کہلانے والے نام نہاد سنیوں کی طرف سے بھی ہے، جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بغض رہتا ہے، وہ بھی اس طریقے کی بچکانہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے امام احمد رضا کو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، نبی کو حضرت کہتے ہو۔ تو امام احمد رضا کو نبی سے کمپیئر کرنا ہی جہالت ہے۔ کیا کسی سنی نے یہ کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اور نبی سے افضل ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں ایک جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ ان سب سے افضل ہیں۔ اگر مرزا جیلمی یا وہابی یا اعلیٰ حضرت کے حاسدین کا اس اصول کو مان لیا جائے کہ جس کو بھی آپ
کوئی ایسا لقب دیں گے کہ جو نبی کے مقابلے میں نبی کی توہین ہے، تو پھر ایسے تمام بزرگوں کے لقب بلکہ صحابہ کے لقب سے بھی نبی کی توہین لازم آئے گی۔ تو مرزا جہلمی جتنے اصول بیان کرتا ہے یہ اپنے اصولوں سے خود بخود پھر جاتا ہے، 2 دن پہلے کوئی اور بات، 2 دن بعد کوئی اور بات، اور یہ خود بھول جاتا ہے کہ جو یہ اصول اور قاعدہ بیان کر رہا ہے، جو رول ریگولیشن یہ بیان کر رہا ہے، اس رول ریگولیشن اور اصول کا پٹا اس کے خود کے گلے میں بھی آئے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ صرف 2 صحابہ کے بارے میں دیکھیں، صدیق اکبر جن کے بارے میں یہ لقب مشہور ہے کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، تو کیا صدیق اکبر سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی پاک سے بڑھ کر بھی سچ بولنے والے تھے معاذ اللہ؟ کیا کوئی بھی مسلمان صدیق اکبر کو نبی پاک سے کمپیئر کرے گا؟ یا کبھی کسی نے نبی پاک کو زیادہ سچ بولنے کے لیے صدیق اکبر کہا؟ اکبر کا معنی بھی بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے، تو اکبر کا جب معنی بڑا ہے اور صدیق سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ سچی پرسنالٹی، ایماندار پرسنالٹی، تو معاذ اللہ یہ تو نبی کی بھی توہین ہو گئی پھر۔ تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا لقب عمر فاروق اعظم، تو کیا یہ فاروق اعظم کا لقب، اور اعظم کا مطلب بھی بڑا ہوتا ہے، اور فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے، تو کیا فاروق اعظم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ کہ یہ نبی سے زیادہ حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والے تھے؟ تو یہ اعتراض بالکل بچکانہ اور جاہلانہ ہے، اور اگر اسی اصول کو مانا جائے گا تو پھر صحابہ اکرام کے لقب سے بھی نبی کی توہین لازم آئے گی، جو کہ مرزا اور اس جیسے وہابی غور نہیں کرتے کہ جب یہ بولتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی صدیق اکبر کہتا ہے تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتا کہ صدیق اکبر نبی پاک سے بھی زیادہ افضل اور سچ بولنے والے ہیں، نبی پاک سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایماندار ہیں۔ اسی طریقے سے جب فاروق اعظم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ حضرت عمر حق اور باطل میں اتنا فرق کرتے ہیں کہ نبی پاک بھی اتنا فرق نہیں کر پاتے، یا کسی نے آج تک یہ کہا کہ نبی پاک کو تو فاروق اعظم نہیں کہا گیا، جبکہ وہ تو کفر اور ایمان جیسی چیزوں کے اندر فرق کر کے انہوں نے ایمان کی روشنی پھیلائی، اور وہ جو ہے سب سے زیادہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے، فرق کرنے والے تھے، تو فاروق اعظم تو وہ ہونے چاہیے۔ تو کیا فاروق اعظم کہنے سے نبی پاک کی توہین ہو جائے گی؟ اسی طرح کتنے صحابہ کے لقب ہیں جو پرانے انبیاء جو گزرے ہیں، وہ انبیاء اس زمانے کے، ان کے اندر وہ چیز بظاہر طور سے وہ لقب ان کا مشہور نہیں ہے، تو کیا سارے صحابہ وہ ان سے افضل ہو گئے؟ تو اسی طریقے سے جاہلانہ اور بچکانہ بالکل اعتراض ہے۔ جو حضور تاج الشریعہ کے بارے میں بھی بعض لوگوں کو یہ وسوسہ رہتا ہے کہ تاج الشریعہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ شریعت کے تاج یا شریعت کی پیروی کرنے والے، لہٰذا یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ شریعت کا تاج جو ہے وہ آپ کے سر پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی بالکل حاسدانہ، جاہلانہ اور بچکانہ بات ہے کہ امام اختر رضا خاں ہندی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تاج الشریعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس سے مراد یہ کمپیئر کرنے والا بندہ ہی ہے، جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں ان کا علمی لیبل ہی بچکانہ اور حسد کی نظر سے وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے لقب کو نبی کے لقب سے کمپیئر کیا ہی نہیں جاتا۔ ان کا مطلب صرف اس زمانے کے لوگوں کے اندر وہ سب سے زیادہ مشائخ کے اندر شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے پائے گئے، لیکن اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں کوئی اور شریعت کی پیروی نہیں کرتا تھا، بلکہ کسی کی تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر علماء یا بزرگ کوئی لقب دیتے ہیں تو کسی لقب سے وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے، لیکن اس لقب کو کمپیئر کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی خاصیت دوسرے میں نہیں ہے۔ تاج الشریعہ کے وقت میں بھی بہت سارے مشائخ اور علماء ایسے رہے ہوں گے جو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا لقب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ تاج الشریعہ کا لقب جو ہے وہ اختر رضا کو کہا جاتا ہے اور نبی پاک کا یہ لقب ہے یا نبی پاک کی توہین ہے، یہ بالکل بچکانہ بات ہے، اور یہ حسد کی چشمہ لگا کر بولی گئی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ لقب کو کبھی بھی نبی پاک سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا